اللہ رب العالمین کا تعلق اس دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اونچا تعلق ہے۔ یہ وہ تعلق اور وہ رشتہ ہے اور وہ بندھن ہے کہ جسے حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کچھ نعمتیں ملتی ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ اور پھر یہاں کے بعد جو ایک جہان شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس بندے کو سرخرو کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ، یہ فطرتی چیز ہے، وہ ہمیشہ ایسی دوستی اور تعلق کو تلاش کرتا ہے کہ جس کے بعد وہ اس کے اندر ایک فخر و ناز آئے کہ بھئی میرا دوست ہے، اتنا اچھا ہے، اس کی یہ پاور ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے ایسا مضبوط بندہ ہو جس کی پاور ہو، اس سے میرا تعلق ہو، خوبصورت ہو، اس سے میرا تعلق ہو، وہ با وفا ہو، اس سے میرا تعلق ہو، ساتھ دے ہر جگہ مشکل میں، ایسا دوست ہر بندہ چاہتا ہے۔ چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایسا تعلق والا کوئی ملے، تو اس چیز کی تلاش وہ انسانوں میں کرتا ہے۔ مختلف موقعوں میں، مختلف لمحات میں، کبھی کس سے تعلق بنائے گا، کبھی کس سے، کہ تاکہ اس کی جو جستجو ہے، اس کی جو تلاش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو آپ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں دل سے بتائیں کہ آج تک ہمیں کوئی ایسا دوست تعلق ملا ہو جس سے ہماری تمام چیزیں مکمل ہو گئی ہوں، جس تعلق کے بعد ہمیں زندگی میں کوئی غم نہ رہا ہو، زندگی میں کوئی دکھ نہ رہا ہو۔ مطلب ہر بندے کی اگر ہم اپنی ذات سمیت سب دیکھیں تو تلاش یہی ہے۔ اور اچھے دوست کا ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ بھئی میرا جو دوست ہے، سب سے بڑی چیز اس میں جو ہو وہ وفاداری ہو، بے وفائی نہ کرتا ہو، ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں اب تک جتنے تعلق اور دوستیاں بنا چکے ہیں، اگر ہم غور کریں تو کسی میں وفا کی بھی کمی ہے، کسی میں حسن کی کمی ہے، کسی میں طاقت کی کمی ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں تو اس پریشانیوں کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہر وہ کوئی ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو جو انسان کے اندر جو یہ جو ایک فطرتی سینسر ہے، جو ایک فطرتی ایک تلاش ہے، جستجو ہے، جو وہ ایک تڑپ ہے، ایک اندر سے ایک لگن ہے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ابھی تک دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا کے انسانوں سے بھی دوستی کر لینا تب بھی دل میں کہیں نہ کہیں کمی رہے گی، دل کہیں نہ کہیں اندر سے ہمیں بار بار ہلائے گا، جھنجھوڑے گا کہ نہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی یاریاں، اتنی دوستیاں، اتنی محبت، اتنے تعلق کے بعد آخر ہمیں اندر سے ہمارا دل بار بار کیوں اشارہ دیتا ہے، بار بار کیوں ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بھائی نہیں، ابھی بھی میں ان سب چیزوں کی تلاش میں نہیں ہوں۔ دل ساتھ نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں فطرتی اگر کوئی محبت رکھی ہے تو وہ اپنی ذات کی رکھی ہے۔ جب تک اس دل کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، یہ دل سکون میں نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا کی دولت بھی ہو جائے، پوری دنیا کی بادشاہت ہو جائے، سارے دنیا کے طاقت والے آپ کے ساتھ ہو جائیں، سارے دنیا کے حسن والے آپ کے ساتھ ہو جائیں، ہر وقت آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے والے، چلنے والے، آپ کے نوکر چاکر سب میں آ جائیں، لیکن جب بندہ اس پوزیشن پر بھی آ جائے تو دیکھے گا کہ اس کا دل تب بھی مطمئن نہیں ہوگا، خلا اندر رہے گا۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے۔ وجہ بالکل واضح ہے، وہ ایسے ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم خود تو نہیں پیدا ہوئے، ہمارا اپنا ذات پہ خود کا اختیار نہیں ہے۔ جس ذات نے ہمیں تخلیق دیا ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ جس نے ہمیں بنایا ہے
تو پھر تو ہم خود کے رہے ہی نہیں نا. بنانے والے کا میسج کیا ہے اس بارے میں, اس کا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے محبت تیرے دل کے اندر, میرا تعلق تیرے دل میں ایسا ہو کہ میری محبت اشد ہو تیرے دل میں, سب سے زیادہ ہو, تب جا کے تیرے دل کو سکون بھی آئے گا اور تیرا دل کہے گا کہ واقعی اب میری زندگی ہے. ورنہ اس سکون کی تلاش میں تو انسانوں میں جتنی بھی کھوج کرتا رہے, در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے, یہ دل کبھی بھی اطمینان میں نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ دل ہمارے جسم میں ہے, لیکن اس دل کی لگام اور اس دل پہ قبضہ اللہ رب العالمین کا ہے, اس پہ بادشاہت الذات کی ہے. یہ سودا اللہ سے ہمارا کئی ہزار سال پہلے, یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی, جب ساری روحیں آسمانوں میں تھی عالم ارواح میں, تب اللہ کے ساتھ ان ارواحوں کا آپس میں کمٹمنٹ اور معاہدہ ہو چکا تھا. اور یہ روح آسمان سے آئی بھی مخلوق ہے, وہاں کی چیز ہے. جو جسم میں اس کا تعلق خاک سے ہے, یوں سمجھے کہ جسم کے پنجرے میں روح قید ہے, دونوں کی الگ الگ غذائیں ہیں, دونوں کا سسٹم الگ الگ ہے, دونوں الگ الگ چیزیں طلب کرتے ہیں. تو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, سب سے بڑا, کہ ہم سارے جسم کی ضرورت جتنی بھی ہے اس کے اوپر تو ہر وقت کی فکر ہے, ہر وقت اس کی تلاش میں, اس کے لیے محنت جد و جہد کر رہے ہیں. جسم اپنی جگہ پرورش پا رہا ہے, چل رہا ہے, سکون بھی دے رہے ہیں, اس کے لیے اچھا بستر بھی ہے, اچھا کھانا بھی ہے, اچھا گھر بھی ہے, ہر طرح کی راحتیں جسم کو دے رہے ہیں. لیکن یہ جسم جس کی برکت سے آباد ہے, جو اللہ کا امر ہے, جس کا تعلق آسمانوں سے ہے, وہ روح جب اس کو غذا نہیں ملے گی تو وہ اس جسم کے اندر تڑپے گی, پھر نہ ہمیں سکون میں رہنے دے گی نہ خود سکون میں رہے گی. کیونکہ اس کی غذا کیا ہے وہ ہم غور کریں. بڑے بڑے بادشاہ, اس وقت کے بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے, جن کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں, جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں, وہ جب چاہیں جس ملک میں, جس ہوٹل میں, جس خوبصورت سے خوبصورت وادیوں میں جا کے رہ سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں. دنیا کے سب سے مہنگے بستر پہ لیٹے ہوئے لوگ, دنیا کی سب سے حسین جگہ پہ, لیکن انہیں اتنا بھی سکون نہیں آتا کہ اس بستر پہ بھی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. بتانے والا بتاتا ہے کہ تو اپنی عقل سے جتنا بھی سکون تلاش کر لے, تو اپنے دولت کے ذریعے جتنے بھی اپنے لیے راحتیں تلاش کر لے, لیکن تجھے جس ذات نے بنایا ہے, یہ مشین جس رب نے بنائی ہے, یہ جو انسانی سسٹم کو جس ذات نے تخلیق دیا ہے, وہ ہمیں کہاں کا اشارہ دیتا ہے, وہ ہمیں کدھر بتا رہا ہے سکون ہے. اور اصل چیز ہی روح ہے جسم میں. تو اللہ رب العالمین سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ نے بنایا ہے, آپ ہمارے رب ہیں, ہم تو خود نہیں پیدا ہوئے, یہ ساری کائنات آپ کی ہے, آپ کی بادشاہت ہے, آپ کی شہنشاہت ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تیرے جو دل کا سکون ہے نا وہ میری یاد کے اندر ہے, میرے ذکر میں, میری یاد میں. آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون ہے, اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا میں دکھ سب سے زیادہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, آزمائش, امتحانات. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی آزمائش, اتنے دکھ, امتحانات کے بعد پوری کائنات میں جب سے انسانیت بنی اور قیامت تک جتنا سکون اور جتنا پر نور اور پر لطف دل ان کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے نا کہ ظاہر میں پوری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے, سارا جہان تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے, اگر تمہارا دل اللہ کے ساتھ مضبوط جڑا ہوا ہے تو تم آگ میں بھی ہوگے تو اللہ اس کو گل گلزار بنا دے گا. اللہ نے کر کے دکھایا ہے کہ وقت کے جتنے ظالم بادشاہ, اگر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو وہ اس بات کا گھمنڈ کرتے کہ دیکھو ہم نے جلا دیا,
لیکن جب خالق دل میں ہو اور بنانے والے سے مضبوط تعلق ہو تو آگ بھی راحت کی جگہ بن جاتی ہے. پھر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو سلامت رکھتا ہے اور واپس محفوظ نکال دیتا ہے. پھر سمندر کے اوپر بھی راستے دے دیتا ہے. لیکن جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو تو ہمارے اندر جو چیز اپڈیٹ ہو چکی ہے، جو سسٹم ہمارے دل دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اس نے ہمارے ایمان پر بھی حملہ کر دیا، ہمارے یقین پہ بھی حملہ کر دیا. جو ایک بندے کا تعلق مولا سے ہونا چاہیے تھا، رب سے، اس تعلق میں کمزوری آ گئی. اور ہم تھوڑے پریشان ہوتے تو ہماری نظر انسانوں کی طرف جاتی ہے، ہم تھوڑے سے حالات میں آتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مخلوق کی طرف توجہ جاتی ہے. ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں مور لگا دیا ہے، مور، اور مثال دے دی ہے. قیامت تک کا آخری انسان بھی ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے تو وہ ایسا ایمان لائے اور ایسا ایمان بنائے جیسے حضور کے صحابہ نے بنایا تھا، اتنا مضبوط. اور ایمان ایسے نہیں بنتا ہے. میں آج انشاءاللہ ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہوں کہ پھر آپ دیکھیں کہ زندگی دیکھیں. اگر ہم ایک ہوتا ہے نیک، بس عبادت، بس نارمل چل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر جو دل چاہ رہے کر رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن میں کہ جو لوگ، مفہوم ہے، یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں، جو ہمارے زندگی کے مسئلے ہیں نا، یہ اس کے حل ہیں. جو لوگ اگر چاہتے ہیں، جو لوگ میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ، کوشش، محنت، ہمت، تو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں. پہلے کیا لفظ، پہلے کیا بات آئی کہ مجاہدہ. اب ہم سب دیکھیں، ہم جتنے نیک صالح یہاں بیٹھے ہیں، اس سمیت ہماری زندگی میں کیا مجاہدہ ہے؟ ہمارا نماز کا دل چاہتا ہے پڑھ لیں، جو عبادت جتنا دل چاہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. تو دل کے چاہنے والی عبادت مجاہدہ تھوڑی ہوتی ہے. جتنا دل چاہتا ہے وہ عمل، اس سے یقین نہیں بنتا، وہ کبھی کبھی عادت بن جاتی ہے. عبادت تو وہ ہے کہ جہاں سے دل کی چاہت ختم ہو اور نفس پہ زور پڑے، وہاں سے آگے قدم اٹھانا، وہ اللہ سے یقین بنا دیتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے. اب ایک بندہ ہے، وہ دن میں 15 منٹ مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. اب یہ اس نے اپنی آنکھ بند کی یا اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھا، اس نے 15 منٹ جو سوچ بنائی تھی وہ ذکر کرا. اب وہ 15 منٹ ذکر کر کے اٹھ گیا، تو اس کے دل نے جتنا چاہا اس نے اتنا کیا. اس سے ایمان نہیں بنتے. جہاں سے آپ کا دل کہنا نہیں، بس اب نفس کو کہنا نہیں، اب میں نے بیٹھنا ہے اور آدھا گھنٹہ. پھر آپ دیکھیں نفس پہ زور پڑتا ہے. جو وہ زور ہوتا ہے نا، وہ زور ہی اصل ہوتا ہے. بعد شروع ہوتی ہے. دعا مانگتے 2 منٹ 3 منٹ، دل کرتا ہے ہاتھ میں. اب ہم دعا کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ نہیں، اب ہم نے آدھا گھنٹے آج مانگنا اللہ سے. وہاں سے ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے. ظاہر میں حالات سارے نقش خلاف ہوں اور تقاضا آ جائے دین کی طرف سے کسی کام کا، اور ہم کہیں کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے، اس حالات کے اندر ہی قدم کو آگے بڑھانے سے یقین بنتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے، پھر وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا دل پہ، وہ جو زخم آتا ہے، وہ جو بوجھ آتا ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو یہی کام ایسا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے، اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا، کہ جو لوگ میرے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت میں ان کو اس کا بدلہ دیتا ہوں. ان کی اس تکلیف کو وہ جانتا ہے. جب آپ یہ سب کریں گے تو دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن جو عزتوں کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق اور بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، جو تو چھپ چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آپ اس کے سامنے رو گئے، اس نے دیکھ لیا ہے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. وہ کبھی بھی آپ کا آنسو ضائع نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں.
آپ سمجھو نا کہ میں رویا، میرا فلاں مسئلہ تھا، میں نے مانگا، حل نہیں ہوا، ہمیں کیا پتہ؟ خدا کی قسم اگر اللہ ہمیں آگے کے منظر دکھا دے نا، وہ کہتے ہیں نا جب قیامت میں محشر کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر تکلیفیں سہی، برداشت کیا، دکھ دیکھا، غم دیکھا، اور اللہ کی خاطر کیسے کہ جب بھی دکھ غم آئے تو اس نے یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، لطف سجن دم بدم کہہ رہے سجن گاہ گاہ، یہ بھی سجن واہ واہ وہ بھی سجن واہ واہ، کہ اللہ تیری طرف سے لطف آیا جب بھی واہ واہ، کوئی آزمائش آئی تب بھی واہ واہ، یہی رضا بالقضاء ہے جو سب سے اونچا مقام ہے بندیت کا، ابدیت کا، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہی شکر ہے اور یہی قناعت ہے۔ تو قیامت میں جب اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا نا کہ جو تو نے تکلیف میرے لیے سہی تھی، جو صبر کیا تھا، تو ایک دم سے لوگوں کی اندر سے ایک آہ نکلے گی اور ایک ہی لفظ کہیں گے کہ اللہ کاش دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا تیری خاطر۔ بات یہی ہے نا کہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ دیکھیں پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں مثال سے، ماں باپ ہے نا، ماں باپ، آپ دیکھیں دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ یہی ہے ماں باپ کا، مطلب ان سے زیادہ وفادار رشتہ کسی کا نہیں ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو نہیں دیتے، ہمیں نہیں دیتے، وہ روکتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں، اس وقت جو ہماری عقل ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات کو نہیں۔ اگر ہم ان سے زیادہ پیسے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اخراجات یا یہ، تو نہیں دیتے، روکتے ہیں۔ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے مستقبل تک کو دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم نے اس کی بات مانی اور اس کے مطابق چلے تو کل آگے یہ مستقبل میں پریشان ہوگا، یہ چیزیں اگر ہم محفوظ رکھیں تو کل اس کے کام آئیں گی۔ تو وہ جب ہم عمر کے ایک حصے میں پہنچتے ہیں، جب ہم خود کسی مقام پر اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو تب ہمیں والدین کی قدر بھی آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں ان کا مارنا بھی ہمارے حق میں بہتر تھا، ان کا روک ٹوک بھی ہمارے حق میں بہتر تھا، ان کی طرف سے جو بھی آج تک ہمیں نصیحت یہ سختیاں آئی آج سب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ اب ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اولاد اور والدین کا، کہ وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں کریں گے۔ تو اللہ ان سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تھنکنگ کہاں تک ہوتی ہے؟ موت تک، اس سے پہلے کی زندگی کو سوچتے ہیں، جو اب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ہر بندے کی طرح تیرا مستقبل، تیرے آگے کل شادی کرنی ہے، تیرا گھر بار، تو ہر والدین اپنی اولاد کی سیونگ سسٹم بناتے ہیں، تربیت اسی حساب سے کرتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی ہر چیز بندے کو ملتی ہے، اس کے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل اس کی میچیور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تاکہ پھر وہ اس کو اسی حساب سے اسپینڈ کرے، کل اس کو فائدہ ہو۔ اسی کے برعکس ہم دیکھیں تو اللہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بنانے والا ہی وہی ہے، ماں باپ کے دل میں محبت بھی اللہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم اپنی عقل اور ہمارا، ہم چاہے 100 سال کی ہو جائے تب بھی اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں۔ ہماری عقل وہ نہیں سوچ سکتی جو اللہ کے نظام اور سسٹم ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ آ جائے، ہم پہ تکلیف نہ آئے، اگر آ گئی یہ مانگنا وہ، اور ہم دیکھتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، جو ہم کر رہے ہیں بالکل زندگی ایک عجیب ہی جدوجہد میں ہے، عجیب ہی مجاہدے میں، عجیب ہی طرح کی، مطلب ہم لگے ہوئے ہیں ہر طرف سے، کبھی حالات کیسے، کبھی کیا پریشانی۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ یہ دے دے، وہ چیز نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں یہ دے دے، نہیں۔ جیسے ماں باپ سوچتے ہیں نا تو ان کی ایک حد ہے، اسی طرح اللہ کی جو بندے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اپنے بندے کے لیے، وہ شروع ہوتا ہے اس کی پیدا ہونے سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قبر کی زندگی تک، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت میں اپنے دیدار تک۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے، تو بھی اس تکلیف میں ہے، تو کہتے بس ابھی مجھے مل جائے،
حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایمان والے کو ہلکی سی بھی تکلیف آتی ہے نا، معمولی سی بھی، تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو بنا رہا ہے، اور اس ذات کو پتہ ہے یہ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے، چند دن کا کھیل تماشا ہے۔ کل میرے بندے نے قبر میں بھی آنا ہے، حشر کے دن کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تو سارے منظر ہیں۔ قبر میں اس کو کیا چاہیے، حشر میں جب حساب و کتاب میں اس کے کیا چیز کام آنی ہے، وہ سب محفوظ رکھ رہا ہے۔ جب ہماری یہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں یہ قبول 100% ہوتی ہے، وہ اللہ نہیں ہے جو اپنے بندوں کی دعا قبول، اللہ قبول کرتا ہے، اس کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، آپ کے آنسو، آپ کا دکھ، آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کی آزمائشیں، آپ کے اوپر آنے والے حالات، آپ کا صبر، آپ کے اچھے اخلاق، لوگوں کے برے رویے، اس پہ اچھا رسپانس، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ آپ کا غیبت نہ کرنا، حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ کچھ اس کی برکات دنیا میں اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں سیو ہو رہی ہیں۔ کہتے نا محشر کے دن ایک بندے کا نام اعمال دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ رات سو رہا تھا، یہ نیند میں تھا، اس نے کروٹ بدلی اور اس کی زبان سے نکلا اللہ، تو میں نے وہ نام اپنا محفوظ کر لیا، مجھے پسند آیا کہ اخلاص سے اس نے مجھے پکارا تھا، وہ نیکی اس کی برکت سے میں اس کو جنت میں ڈالوں۔ وہ تو اپنا ایک نام لینے والے کو بھی نیکی اور اس کا صلہ دیتا ہے، اور جو غموں اور دکھوں کے پہاڑ سے گزر جائے اور اللہ کے لیے، وہ کہتے نا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، کہہ دے زبان حال سے کہ ہاں تو ستائے جا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمت پکڑیں، اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنی سستی کو توڑیں، اور دنیا کے سامنے آگے کھڑے ہوں، اور اللہ کو سامنے جب رکھیں گے نا، اللہ کو، منزل ہماری اللہ۔ آپ پہلے اپنی زندگی میں اپنی منزل کا تعین کریں کہ میرے سامنے اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ جنت الفردوس میں جاؤں گا اور اللہ کو دیکھوں گا۔ جب یہ مقصد سامنے ہوگا نا خوبصورت سا، اور یہ منزل ہوگی، پھر ان دائیں بائیں کے حالات کو کھاتے پہ بھی نہیں لائیں گے، پھر سب اسی کے لیے کریں گے کہ جو ہمارے نگاہوں میں ہے۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا جنت میں لے جاؤ، تو فرشتوں کو کہے گا اللہ کہ یہ لوگ جنت پہ نہیں جا رہے، یہ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، تو اللہ فرمائیں گے ان کو نور کی زنجیروں سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤ۔ تو فرمائیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بھی نہیں جا رہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اسی لیے میری عبادت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دکھ درد سے کہ میں جنت پہ جب ہم جائیں گے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ جنت کے طالب نہیں ہیں، یہ میرے دیدار کے طالب ہیں، تو یہ ادھر سے اس لیے اتنی تڑپ میں کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو بھائی پریشان نہیں ہونا ہے زندگی میں، یہ ہم نے عبادت کی، وہ اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی، نہیں، سب کا رب ایک ہی ہے۔ اٹھو تو صحیح، ہمت جو سب سے بڑی چیز ہے نا، ہمت ہے جو انسان کی ول پاور ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے وہ پورے جہان کو ہلا سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں ایسی مثال ہے کہ ایک شخص اکیلے ایک طرف ہے، ساری دنیا کی کفر کی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ایسا ہی ہے جب انسان اپنے پہ آتا ہے نا، اور جب رب کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے، اللہ کو ایسا ہی ایمان چاہیے، اللہ کو ایسے ہی۔ اگر آپ ہم صحابہ کو دیکھیں جن کی ایمان کی مثالیں قرآن میں ہیں، جن کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے، جو اصل ایمان جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور جن جیسا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا، اگر ان کے ایمان کو دیکھیں تو وہ ایمان ہی اللہ ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ ایسا یقین تمہارے اندر جو صحابہ کا تھا، کہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، پیبند لگے ہوئے جسم پہ کپڑے ہیں، پھر بھی ان کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے للکار رہے ہیں۔ تو آخر کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو صحابہ میں اتنی ہمت اور ایسا یقین تھا کہ جن کی نگاہوں میں اللہ کے منظر ہوں اور دل پہ وہ ذات بستی ہو، کائنات میں ان چیزوں کو کیڑوں مکوڑا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں، تھوڑا ہمت، ہم اپنی زندگی میں نا اور قدم آگے بڑھائیں، اب ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے کہ بس ہم نے اسی چیز پہ اکتفا کر لیا کہ بس یہ کرنا، یہ روٹین میں نہیں۔ جو کلندر لوگ ہوتے ہیں نا جو طبیعت میں، وہ بڑھتے ہیں آگے، نہیں
کسی سے ڈرتے. اور جب اللہ کا ساتھ ہوگا نا، لوگوں کے دیے دکھوں پہ مسکراؤ گے. لوگ غم دیں گے، ہم یہ کہیں گے جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا، دل سے معاف ہے. دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کیا ہے. شیطان بھی کھڑا ہو جائے گا دشمنی میں، اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے، غیر بھی دشمن ہو جائیں گے، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی. کائنات میں ساری تکلیفیں اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئی. آپ فرماتے ہیں مجھے دین کی خاطر اتنا ستایا، کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں آئیں، لیکن کائنات میں سب سے مسکراتا ہوا بھی چہرہ آمنہ کے لال کا تھا. کیوں؟ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، ان کے جو دل ہوتے ہیں یہ غم پروف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غم ان کے دلوں کے اوپر پھرتے، اندر داخل نہیں ہوتے. کیونکہ جس دل پہ اللہ ہونا وہاں غم نہیں آتا، یا غم ہوگا یا اللہ ہوگا. بظاہری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یار، پھر اس کی مثال حضرت نے ایک بڑے منفرد طریقے سے دی کہ ایک بندہ کباب کھا رہا ہے، مرچ والے، مرچ مسالے کباب کھا رہا ہے، اور وہ کباب کھا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، پانی جیسے نکلتا ہے، بندہ مرچ والی چیزیں کھائے. اب یہ آنسو لطف کے ہیں یا غم کے ہیں؟ لطف کے، نا مزہ آ رہا ہے. تو فرمایا اللہ والوں کا رونا بھی یہی ہوتا ہے، ان کے بھی آنسو لطف کے ہوتے ہیں. اگر اللہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے ولیوں اور ان کے مقربین کے دل کے کیا عالم ہوتے ہیں، خدا کی قسم دیکھیں نا، آپ کسی نیک صحبت میں جا کے دیکھیں، تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، اس سے دل میں سکون سا آ جاتا ہے. غم ایسے لگتے ہے ہی نہیں جب تک ان کے ساتھ بیٹھے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی آغوش میں آ گئے، کوئی اللہ تعالیٰ نے الگ ہی فضا بنائی ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مولوی دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے ایسی نعمت رکھی ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہمارے دل کا حال پتہ چل جائے تو وہ اپنی سلطنت فوجوں سمیت ہمارے دل پہ حملہ کر دیں اس چیز کو لینے کے لیے. تو اللہ یہ ہمیں بھی دے سکتا ہے. آپ یہ مت سوچے فلاں اتنی بڑی شخص ہے، فلاں اتنا ہے، ہمارے ناممکن. نہیں نہیں نہیں، ہم اٹھے تو صحیح، ہم اٹھیں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، ہمت سے چلیں، اور وہ تمام چیزوں کو اختیار کریں جو اس راستے کا حصہ ہے. جتنا زیادہ عبادت سے قرب نہیں ملتا، اتنا نہ آپ کی تہجد سے، نہ آپ کے ذکر سے. جو قرب صبر کرنے سے اور لوگوں کے مختلف رویے سہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، وہ اور کسی چیز سے نہیں ملتا. کہ ہم لوگوں کی باتیں، ان کی تکلیفیں، اور اس میں ہم بڑھ کے اور زیادہ تعلق کو بنائیں. دنیا حیران. پھر آپ کا جو صبر ہے نا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ زمانہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. ہم تو یہاں پہ ایک رات روتے ہیں تو صبح سوچتے ہیں کہ ہم پہ کوئی نتیجہ آ جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، دل توڑتا ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے. جب ہم نے دعا مانگی نا اللہ تو اپنا بنا لے، تو اللہ کے ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں. وہ جب وہ کہتے ہیں نا، حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے غوث تھے، کیا فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا بادشاہ کسی جگہ پر آتا ہے تو کس انداز سے آتا ہے؟ اس کی جو رعایا ہے، جو اس کے خادم ہیں، جو اس کے پاس، وہ پہلے اس جگہ جاتے ہیں، ان جگہوں کو صاف کرتے ہیں، کوئی اس کے مزاج کے خلاف چیز نہیں ہوتی. جب بادشاہ کے مطابق ماحول بن جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ انٹری مارتا ہے. ایسا ہی ہے آج بھی. ایسا ہی ہے کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو ایئرپورٹ سے، کوئی سی ایم یا وزیر اعظم، تو آپ دیکھیں پورے پورے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے. تو فرمایا کہ دنیا والے جب اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز کہیں برداشت نہیں کر سکتے، جو سارے جہانوں کا خالق بادشاہ ہے، وہ کس دل میں کیسے آئے گا جہاں غیر بستا ہو، جہاں اللہ کا غیر ہو. تو جب اللہ جس دل پہ آتے ہیں پہلے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے ایک حلق تک کلیجے آ گئے. ایسا آزمایا. جب وہ اپنے امتحان میں ثابت قدم نظر آئے اور مکمل کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ. سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، سب کو سرٹیفکیٹ مل گیا. پھر فرماتے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. پھر اس کا یہ دل اللہ کا ہو جاتا ہے. اور جس دل پہ اللہ آ جائے نا،
کہ ساری دنیا اس دل کی طرف کھینچتی ہے، وہ تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں شم محبت دل میں لیے بیٹھا ہو کوئی صاحب ذوق، تو عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے تعلق بنائیں نا، یہ سارا جہان آپ کے قدموں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستی اس سے کرے نا جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ادھر ادھر کیا دل لگاتے ہیں؟ جنہوں نے خود مرنا وہ ہمیں کیا دیں گے؟ عشق را مردہ نباشت پائیدار، مردوں کا عشق پائیدار نہیں ہے، مردوں کا عشق کامیاب نہیں، یہ تو مردار ہے۔ کل ہم سمیت جتنے سب خاکی ہے، خاک میں مل جائیں گے۔ عشق را با حی با قیوم دار، اس سے عشق کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ جس نے اللہ سے دل لگایا اس کا نام آج تک زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال پہلے جو لوگ گزرے، لیکن جنہوں نے رب کی غلامی کی اور اللہ کو اپنے دل میں بسایا، آج بھی انسانیت ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہی ہے تعلق اللہ سے بنا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا تعلق کام آئے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی انشاءاللہ۔ اور ایسے عمل کریں کہ جس کا آپ اور رب کے سوا کوئی بھی علم ہی رکھتا ہو، بس سب سے مخفی ہو۔ ایسے اعمال، تنہائیوں میں رونا، اس کے 2 منٹ بھی اگر زندگی کے ایسے ہو نا روزانہ کے، جس میں آپ ایسا عمل کریں جو آپ اور اللہ جانتے ہو، اتنے اخلاص ہے، انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات سے بھی اللہ پاک وہی عمل ہمارے آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا اللہ اللہ ہے، یہ زندگی پھر ہمیں نہیں ملنی، یہ ایک ہی دفعہ ہے، 1 چانس لاسٹ چانس، اس کے بعد نہیں ہے موقع، اسی میں اللہ کو بنا لو اپنا پاس۔ دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ آپ کو کہیں کہ یار یہ تو ہمارے طرح انسان ہے، ایسے رہو کہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرو ایسے کہ بھائی کوئی آپ نے اپنے آپ کو الگ ہی ہائی لائٹ کر، نہیں، ایسے دبنگ اسٹائل سے زندگی گزارو، لوگوں کے بیچ میں رہو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، اور کتنا دنیا کے مشغلوں میں بھی ہم باخدا رہے، ہم سب کے ساتھ رہے کہ بھی سب سے جدا رہے، جسے کہتے ہیں خلوت در ارجمن، کہ لوگوں کے بیچ میں رہیں، کوئی بھی آپ کو پرکھ نہیں سکے، رہ سے زندگی گزارے، اور دل کا تعلق اللہ سے ایسا ہو کہ جہاں بھی ہو خالق کا ساتھ ہو بس، تو آپ کی ذات اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ اوروں کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ اس کا سب سے پہلا قدم، جو پہلا اسٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس فارمولے پہ عمل کریں، زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ سب سے پہلا قدم کیا لینا ہے کہ ہم نے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، جتنے گناہ آج تک ہوئے اس پہ معافی مانگنی ہے، اور دوسرا قدم نیک صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ ہم پہ جتنی بھی یہ جو تغیرات اور ہمارے اندر جو تبدیلیاں اور جو خرابیاں، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کے خود دل مطلب اس کیفیت میں نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ کا یقین تعلق نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کی حوصلہ شکنی کرے گا، وہ آپ کو حوصلہ نہیں دے سکتا۔ جب دنیا کی باتیں، ٹینشن، حالات، جب سارا دن خبریں سنتے رہیں گے تو ڈپریشن کے مریض بنیں گے۔ ایک خبر وہ جو خالق نے دی، جو روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم خود اپنی زبان سے اللہ کا پیغام پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کون؟ جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، اور مخلوق سے ڈر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہاں سے یہ خبر، فیس بک سے یہ، واٹس ایپ سے یہ مہنگائی، یہاں فلاں آیا، اس نے اپنا غم، اس نے غم، یہ غم اتنے خود جمع کر رہے ہیں۔ ہم سب سے کٹیں، ہر چیز کو چھوڑیں، اللہ سے رشتہ قائم کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو تنہائی میں ایسا بنا دے گا جیسے بنی اسرائیل کو من سلوا کھلا رہا تھا، اللہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، وہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ آپ کا نظام کیسے چل رہا ہو آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ چھوڑے دنیا کو انشاءاللہ۔ اس میں اگر دنیا کو دیکھتے رہیں گے، لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، ہمیشہ مایوس رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو چکا ہے آج ہم، اگر دل سے دیکھا جائے، اور ہماری زبان سے ہم خود ایسے لفظ ادا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، کہ جب میں تیرا رب ہوں، موت میرے پاس، رزق میرے پاس، میں نظام اور سسٹم کو چلانے والا ہوں، جب پہلی امتوں کو میں نے آسمانوں سے رزق اتار کے دیا، تم تو میرے محبوب کی امت ہو، تم تو ان کی امت ہو جن کی برکت سے ساری کائنات کو رب نے بنایا ہے۔ لیکن ہمارے پہ باطل نے اتنی محنت کی اور ہمارے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دی، تو اسی لیے ان چیزوں کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو توبہ کریں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کی طبیعت میں، جن کے مزاج میں، جس کے نا کلندرانہ طبیعت ہو، کہ آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگے غم ہی نہیں رہے،
ایسا آپ کو کھڑا کر دیں، دل کو بیدار کر دیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیں، اور یہ دنیا کی حقیقت آنکھوں کے سامنے واضح ہونے لگ جائے اور موت محبوب ہونے لگ جائے۔ مایوس نہ ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے، کہ وہاں سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، وہاں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیز بیدار ہوتی ہے اور اپنے رب کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کو تو دنیا والوں نے ایسا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ انسان اللہ کے در سے بھی دور ہو چکا ہے۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے تو کوئی فرشتے کریں گے؟ ہم ہی خطا کریں گے، ہم سے گناہ ہوگا، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم کمزوری دکھائیں گے، تبھی تو اس نے اتنی رحمت کو وسیع رکھا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو گناہ لگ جائیں تیرے، لیکن میرے سامنے آ کے ندامت کے آنسو بہا، یا ندامت سے اتنا کہ دے اللہ معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ اس کی رحمت یہاں ہے، ہم کیوں خود پہ اپنی رب کی رحمت کو محدود کریں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ایسا کریں؟ ہم نے خود کی، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خود مایوس ہیں، جو خود غموں کا شکار ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، پریشان ہیں، دنیا کی محبت جن کے دلوں بستی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر وقت مال کا تذکرہ، دنیا کا تذکرہ اور ٹینشن۔ سب کی صحبت سے ہٹیں اور نیک صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، انشاءاللہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ ہماری جنت کی مثال بنا دے گا، ایسا سکون اور مزہ آئے گا۔ اور پھر گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، کسی سے نہیں ڈریں۔ جتنا آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ آپ کا دشمن اتنا پریشان ہوگا، جتنی آپ غیبت کریں گے اور بدلے لینے کی کوشش کریں گے اتنا آپ خود ناکام ہو رہے ہوں گے۔ کہ جب اللہ فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، وہ اپنا ساتھ دکھاتا ہے، یہ نہیں، جب آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، آپ کو یہاں محسوس ہوگا، ایسا اطمینان، سکون دیتا ہے کہ دل خود کہتا ہے کہ اللہ کا ساتھ آ چکا ہے، غم محسوس ہی نہیں ہوتے پھر۔ الحمدللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ بھی توبہ کریں کہ اللہ ہم نے آپ کی ذات سے جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنایا، یہ ہماری کمزوری ہے، اور اپنے اعمال پہ اسی پہ اکتفا نہ کریں کہ ہم اتنا آگے بڑھیں، اور 2 قدم آگے بڑھیں اور چلتے رہیں۔ منزل بہت خوبصورت ہے، یہ تو ظاہر ہے نا، جب اندر کے پردے اٹھیں گے تو پھر آپ دیکھنا یہ جہان بھی آپ کو مزہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے جب آپ گلگت کا سفر کرتے ہیں تو گلگت پہ جب جا رہے ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو کیسے کیسے ویو آتے ہیں، لیکن آپ نے جانا کہاں ہوتا ہے؟ گلگت۔ تو ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں نیچے اتر جائیں گے، لیکن کتنے خوبصورت منظر آتے ہیں راستے میں۔ تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ منزل جتنی خوبصورت ہو نا تو راہیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اس کے منظر بھی اتنے پیارے لگتے ہیں۔ تو سامنے اللہ کی ذات ہو، دیدار رب کا ہو، تعلق اللہ کا، اس کے قرب کا ہم تعلق اور اس کے قرب کی منزلیں طے کر رہے ہوں، پھر تو کیفیت بدل جاتی ہے، روح نہیں رہتی ایسی، بیدار ہو جاتی ہے، دل ایسا نہیں رہتا۔ پھر یہ آنکھ الگ اور اندر کی آنکھ الگ اللہ کھول دیتا ہے، باطن کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، پھر اللہ پاک الگ ہی منظر کے ساتھ سفر کرا رہے ہوتے ہیں، پھر زندگی کا لطف شروع ہو جاتا ہے، روح میں ایسی تسکین آ جاتی ہے اور ایسا لطف آ جاتا ہے کہ جو بیان نہیں کر سکتا انسان، ایسا اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس آنے والے کو اللہ سکون عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تبدیلی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اور ہر بندہ اس بات کو سوچے کہ اللہ، اور اپنے آپ کو کبھی کامل مکمل نہ سمجھیں، یار ہم اتنا علم رکھتے ہیں، اتنا ہم تہجد پڑھتے ہیں، قرآن نہیں، جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے نا وہ بے نیاز ہے، وہ نقطہ نواز بھی ہے اور نقطہ گیر بھی ہے، یاد رکھنا۔ اس کو ایک ہی چیز پسند ہے اپنے بندے میں، وہ عاجزی ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے عابد کو اٹھا کے پٹک دے، بولے مجھے تیری نیکی نہیں چاہیے، اور کسی کتے کو پانی پلانے والی کو جنت پہ ڈال دے، وہ اللہ ہے، اس سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے۔ کبھی بھی نیکی کا گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو اپنے نیکی کے تکبر میں نہیں آئے کہ یار ہم نے یہ کچھ کرے، بولے کچھ نہیں کیا۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی شان کے مطابق ایک سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہو یا ایک سجدہ بھی کر سکتا ہو جو اس کی شان ہے، نہیں کر سکتا۔ لگے رہے، ٹک ٹک کرتے رہے، نہ جانے کون سی ادا اس کو پسند آ جائے، نہ جانے کس ادا پہ وہ اپنا بنا لے۔ کہتے ہیں نا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدا رہندا، جے ایک قطرہ بخشا ہے مینوں کم بن جاندا میرا، کہ اس کی رحمت کا دریا وسیع چل رہا ہے،
ہم بھی اس قطرے کے منتظر میں ہیں کہ اللہ وہ نظر ہم پہ بھی تو ڈال دے جو آپ اپنے نیک بندوں پہ ڈالتے ہیں، بس اسی کی متلاشی ہیں، لگے رہیں، دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہیں، بس عاجزی کے ساتھ۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بس یاد رکھنا کبھی بھی اپنے آپ کو کسی گناہ گار سے اچھا بھی نہیں سمجھنا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور لوگوں کو حوصلہ دیں، ان سے دل لگائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے قریب جائیں، ان کو مایوس نہ کریں۔ قسم سے اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر میرے بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں تو اس کا دل میری محبت سے پھٹ جائے، اتنا پیار کرتا ہے خدا کے قسم۔ میں کہتا ہوں ابھی سے آپ دل میں یہ یقین بٹھا لیں، ابھی سے اسی وقت، کتنے بڑے گناہ گار ہو آپ، لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہو یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نیکی سے جنت میں جانا ہے؟ کون سا بندہ ہے جو اپنی نیکی سے جنت میں جا سکتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جب نیکی سے جانا ہی نہیں ہے تو ہزاروں سال زندگی مل جائے، تقوی طہارت سے گزار لیں، تب بھی ہم اپنے نیکی سے نہیں جا سکتے، تب بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، اور گناہ گار ہیں تب بھی۔ تو ابھی سے دل میں نیت کر لو اور یہ سوچ بنا لو، انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ ہاں، یہ جہنم سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے انشاءاللہ، یہ عزم بنا لو۔ جتنی زیادہ رحمت سے امید رکھو گے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ غنی بھی ہے، سخی بھی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ یار اتنے گناہ گار، شیطان صرف وسوسہ ڈالے گا۔ اللہ کی رحمت سے جو دور کرتا ہے وہ صرف شیطان ہے۔ جب شیطان سجدے سے انکار کر کے خود اس نے رحمت کو دیکھتے ہوئے پکارا کہ اللہ ایک ربی جلال میں اور غصے اور غضب میں کہ اس کو مردود کہہ رہا ہے، اس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا، اس حالت پہ بھی اللہ کو کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے، قیامت تک میں زندہ رہوں، تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا قبول بھی کر لی۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ اللہ ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا نا تو میں نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا تھا، اس کے منہ میں کیچڑ، کہیں یہ اللہ کو نہ پکار دے۔ اور مجھے پتہ ہے اگر اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو بھی نکال دے گا، وہ ایسا رب ہے۔ وہ واسطے ہی ہم لوگوں نے اللہ کو ایسا بنا دیا مخلوق کے سامنے کہ ہر بندے ہی ٹینشن میں ہے۔ نہیں، ایسی رحمت بیان کرو اللہ کی کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو اپنے وقت کے غوث تھے، فرماتے تھے کہ پوری زندگی رحمت الہی پہ بیان کیا، پوری زندگی اللہ کی رحمت پہ۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، یہ عارف ہوتے ہیں، یہ اس کے راز کو جانتے ہیں، اس کی رحمت، صفت رحیمی کریمی، اس کے جو معرفت ہے ان کے قلب کے اوپر اللہ منکشف کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ ذات ہے کون؟ تو پوری زندگی رحمت بیان کی۔ ایک دفعہ بیان کی حضرت نے اللہ کے غضب پر اور اللہ کے ہیبت اور خوف والا، تو مجمع میں فرماتے کئی لوگ تھے جو انتقال کر گئے، تو ایک دم سے حضرت کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے دل پہ کہ اب میری رحمت ختم ہو گئی جو تم میرا غضب بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جو آج حالات ہیں ویسے لوگ ڈپریشن میں، اگر ہمارے پاس اللہ نے اتنی اختیار دیا کہ ہم لوگوں کے درمیان بات کر سکے تو رحمت بیان کرو۔ مایوس، وہ ہر طرف سے مایوس ہے آج انسان، ہر در اس کو بند نظر آ رہا ہے، اور جس کا در کھلا ہے وہ بھی اگر ہم بند کر دیں تو اللہ ہمیں نہ پکڑ لے۔ اس کی رحمت بیان کرو۔ جب انسان آگے بڑھتا ہے اس کی رحمت کو، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر خوف اور خشیت خود بخود آ جاتی ہے، پھر اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، پھر گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرعون جیسے کو دعوت دیتے ہوئے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نرم لہجے میں بات کرنا۔ سامنے فرعون ہے، ظالم بادشاہ ہے، لیکن کیا کر اپنے اندر نرمی سے ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے نا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں کہ جو زندگی گزر گئی اللہ آئندہ ہم ایک ایک قدم تیری چاہت کے مطابق گزاریں۔ بس یہ توبہ کرتے ہی اسی وقت اللہ سے دوستی ہو جائے گی انشاءاللہ، اسی وقت، اور آئندہ کی زندگی اللہ کی چاہت پہ گزاریں گے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں باطن میں اور ظاہر میں ایسی طاقت دے، ہمت دے کہ ہم اپنے اس تعلق والے سفر کو مضبوطی سے آگے بڑھائیں۔ یہاں پہ بس نہیں کرنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ جب جسم تھک جائے، اندر سے کانپ جائے، پھر بھی چلتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ دنیا کو نہیں دیکھنا ہے،
کہ فلاں اتنی نہیں، ہم اپنے حساب سے چلیں، ہمت سے چلیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی ملاقات ہوئی تو کہتے ہم نے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ کو خط لکھا، جماعت میں چل رہے تھے کہ ہم نے 3 پیج پہ خط لکھا، میری ان سے ایک اچھی دوستی بھی ہے، تو فرمانے کہ ہم نے خط میں یہ لکھا کہ حضرت اتنے مسئلے، یہ مسئلے یہ ہو رہا آج کل ذکر میں سستی فراس، سارا خط 3 پیج کا کس پہ لکھا کہ سستی ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں شیخ صاحب نے ایک لائن کا جواب دیا پورے ہمارے اس بات کا کہ سستی کا علاج چستی ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہم نے پوچھا تھا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی اپنی ہمت۔ ہم دنیا میں جب کام پہ جاتے ہیں تو کوئی ہمیں اٹھا کے لے کے جاتا ہے کہ بھائی بیٹھ تجھے گود پہ لے کے جاؤں، اٹھتے ہیں نا، کس کا دل کرتا ہے کہ صبح آنکھ کھلے اور وہ ناشتہ کریں اور صبح کام جاتا ہے نا، اپنی ہمت سے اپنی ول پاور استعمال کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میں نے جانا ہے، یہ سب کروں گا تو اس کا نتیجہ پاؤں گا، تو یہ اس چیز کا ایک یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جب اللہ کے تعلق کا یقین ہوگا خود بیدار ہوں گے انشاءاللہ، اندر سے خود ہمت پکڑیں گے، وہ سستی ٹوٹ جائے گی۔ شیطان جتنا آپ نیکی میں آگے بڑھیں گے شیطان اتنا اٹیک کرے گا، اتنے وسوسے ڈالے گا، اور سب سے زیادہ وسوسے مربی کے بارے میں ڈالتا ہے، شیخ مرشد کے بارے میں۔ یہ بھی اتنا حرامی ہے، اس کو پتہ ہے نا بندے کو، کس کو؟ مولوی کے حساب سے مولوی کا شیطان ہے، پیر صاحب کے ساتھ پیر صاحب والا، ہر کسی کو اس کے مقام پہ آ کے پکڑتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ پتہ ہے کس سے ڈرتا ہے؟ اس کو آپ کی کسی چیز سے اتنا مسئلہ نہیں، آپ جتنے بھی علم والے ہو اٹھا کے پھینک دے گا آپ کا سارا علم۔ امام راضی رحمۃ اللہ سے بڑا کون سا عالم گزرا؟ اتنا بڑا عالم جس نے 100 دلیلیں عقلی اللہ کی وحدانیت پہ بیان کی، عقلی دلیلیں، عقلی جو بات ہوتی ہے وہ بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جب آخری وقت آیا شیطان سامنے آگے کھڑا ہو گیا، اس نے امام راضی سے پوچھا کہ سنا کہ تو نے بڑی دلیلیں لکھی اللہ کی وحدانیت پہ، بیان کر کوئی دلیل۔ تو جب دلیل دی تو شیطان نے اس کا جواب میں دلیل کو رد کر دیا، پھر دوسری دلیل دی وہ بھی رد کر دیا۔ اب موت اور سکرات کا وقت ہے، یہاں شیطان کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، 100 دلیلیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دی سامنے۔ جب 100ویں دلیل رکھی آخری، شیطان نے اس کو بھی جواب دے کے رد کر دیا، تو امام راضی پریشان ہو گئے، سارا علم۔ تو امام راضی کے جو مرشد تھے وہ ایک جگہ وضو کر رہے تھے، لوٹا ان کے ہاتھ میں تھا، تو اللہ نے وہ منظر ان کے سامنے منکشف کر دیا، کھول دیا۔ تو انہوں نے لوٹے کو زمین پہ مار کے کہا شیطان کو بول کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور یہ بات بولی اور ایمان پہ ختم ہو گیا۔ ایسا تھوڑی ہے، ہمارا علم ہمیں نہیں بچائے گا۔ شیطان سب سے زیادہ پتہ کس سے ڈرتا ہے؟ جو لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، ان سے بیڑا غرق کر دیتے ہیں وہ اس کا، یا آپ کو توبہ سے روکے گا، اس لیے وہ مایوس کرے گا۔ اب پچھلے ہفتے توبہ کی تھی، اب پھر گناہ کر لیا، اب کیا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے 1 کروڑ 1 ارب 12، تب بھی ایسے ہی معاف کروں گا جیسے پہلی بار کیا، تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ اور توبہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے توبہ کرتے رہے، چلتے رہنا، اٹھتے رہو، گرو پھر اٹھو، پھر گرو پھر اٹھو، ختم۔ ایک دن اس کو رحم آئے گا انشاءاللہ، ہمیں پکڑ لے گا اور جذب کر کے اپنا بنا دے گا۔ مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔